ویل کسے کہتے ہیں؟ تباہی. لی لیے، کلی ہر اس شخص کے لیے. کون سا شخص؟ ہمزہ. ہمزہ مبالغے کا صیغہ ہے، بتایا تھا. حمز والے، حمز کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عیب جوئی کرنا، اس کا تمسخر کرنا، مذاق اڑانا فساد کی نیت سے. فساد کی نیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر نیت اچھی ہو تو پھر جائز ہے. ایک آدمی کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی کو قتل کرنے کا، آپ اس کی جا کے برائی کرتے ہیں، آدمی تمہیں قتل کرنے والا ہے، تو اب آپ نے اس کی برائی تو کی ہے، مگر یہ برائی اس لیے تاکہ کسی دوسرے کو قتل ہونے سے بچایا جا سکے. صحیح ہے نا؟ تو فساد کی نیت سے کسی کی غیر موجودگی میں اس کا تمسخر، اس کا مذاق، اس کی عیب جوئی، اس کو حمز کہتے ہیں. اور جو ایسا کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمزہ. حماز بھی کہتے ہیں، حماز، اور ہمزہ بھی کہتے ہیں. لمزہ تانے دینے والا، سامنے. اور یہ تو میں نے پچھلے درس میں تفصیل سے بتا دیا. تانے کا مطلب آپ کا عیب بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے، اصلاح کی نیت سے نہیں بلکہ چھیڑنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو آپ کی اوقات یاد دلانے کے لیے، تاکہ آپ اس کی نظر میں ذلیل ہو جائیں اور بولنے والے کی عزت زیادہ ہو جائے. اسی طرح لمز جو ہے نا، لمز اشاروں کنایوں میں کسی کے مذاق اڑانے کو بھی کہتے ہیں. لمز کا لغوی مطلب ہوتا ہے اشارتاً، بات کرنا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. ان منافقین میں بعض ایسے ہیں جو لمز کرتے ہیں آپ سے صدقات کے بارے میں. لمز کا کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو زیادہ حصہ دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے کہ بیچارے نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو تھوڑا زیادہ ملے گا تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. پرانے لوگ اپنے ہیں، انہیں نہ بھی دو تو ایمان پہ پکے رہیں گے وہ. تو اب اس میں منافقین کیا کرنے لگے؟ آنکھوں سے نا ایسے ایسے اشارے کرنے لگے. مجلس میں نبی کی بیٹھے اور کہیں دیکھو، سمجھ رہے ہیں، یہ ان کو اتنا دے دیا، یہ ہو رہا ہے، یہ نوبت آ گئی ہے. اشارے میں بات کر رہے ہیں. جیسے ایک بندہ وہاں بیٹھا ہے، آپ کچھ کر رہے ہو تو دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے. مقصد ہے نبی پہ طنز کرنا. سامنے تو بول نہیں سکتے نا کہ یا رسول اللہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے. ہم جو ہے نا پہلے کے ہیں، حالانکہ ہم تو ہیں تو منافق، لیکن بہرحال منافق بھی تو پرانے بھی تو تھے نا پرانے منافق بھی تو تھے. ہم پرانے، ہمیں کچھ نہیں مل رہا. نئے نئے آ گئے نا، ابھی نئے نئے، ان کو نوازا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہے اسلام. تو منہ پہ تو بول نہیں سکتے، پٹیں گے. حضرت عمر بیٹھے ہوں گے، وہ گردنی اڑا دیں گے. حضرت عمر بھی پرانے ہیں، ان کو اعتراض نہیں ہو رہا کہ مجھے نہیں مل رہا. لیکن ان کو، جنہوں نے کسی جنگ میں کبھی حصہ نہیں ڈالا، باتیں کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھو، جو کسی چیز میں کام، جو کسی بھی مشن کو تکمیل تک پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں حصہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، وہ محروم ہو کے بھی خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا ہے بھائی، پیسوں کے لیے تھوڑی کیا ہے. اور جو تمبو لگانے میں پیچھے ہو، کرسیاں لگانے میں پیچھے ہو، ہے بھائی، کھانے میں سب سے آگے ہوگا وہ. اور اگر میزبان نے کسی کو بوٹیاں زیادہ ڈال کے دے دیں تو اشارہ کر کے دیکھ رہا ہے، کرسیاں ہم لگا رہے تھے اور میٹھا ان کو کھلایا جا رہا ہے. تو یہ اس قسم کے دور لوگ ہر دور میں، تبھی تو اللہ نے قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے نا، کہ یہ ہر دور میں رہیں گے ایسے لوگ، اشارتاً کنایتاً تانے دینے والے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے، اشارتاً اشارے کرتے تھے، دیکھ رہے ہو یہ ناانصافی ہو رہی ہے. ایک نے تو آ کے، وہ تو خیر صحابی تھے لیکن انہوں نے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ مال غنیمت میں انصاف نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر پیغمبر انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون انصاف کرے گا. بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ تو صحابی تھے نا، ان کے جو دل میں جو تھا انہوں نے کہہ دیا، تو نبی کے غصے سے سمجھ گئے کہ میں نے غلط بات کہی ہے، توبہ استغفار کر لیا انہوں نے. لیکن منافقین منہ پہ کچھ اور، منہ پہ تو کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ایسا، اور ویسے آپس میں
تانے دے رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے نقشہ کھینچ رہا ہوں کہ آپ کو ہر مجلس میں, ہر محفل میں, ہر ادارے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے اور اسی طرح اشاروں سے, انگلیوں سے بات کریں گے. وہ خواتین میں بھی ہوتا ہے یہ. خواتین میں گھروں میں جب جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں تو ساس نے ایک بہو کو تھوڑا زیادہ کوئی عید کے موقع پر مٹھائی کھلا دی, تو دوسری جو ہے نا آپس میں دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. ہم پرانی ہیں اور یہ ابھی نئی نئی آئی ہے, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بہرحال اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو, ناانصافی ہو, تو اس کو اس طریقے سے بیان کرنا جس میں معاشرے میں فساد پیدا نہ ہو, لڑائی پیدا نہ ہو, بس بات پہنچ جائے, تو یہ جائز ہے. اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے اپنی بات آگے چلانا یہ جائز ہے شریعت میں. یہاں وہ باتیں ہو رہی ہیں جن کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ, فساد, لڑائی جھگڑے. ہے کچھ بھی نہیں, اپنے دل کے اندر فساد ہے, وہ فساد زبان سے ظاہر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمز والوں کے لیے بھی بربادی اور لمز والوں کے لیے بھی بربادی. الذی جمع مالا, یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں. جمع کا معنی جمع کیا جس نے مال, و اور عددہ, عددہ کا معنی گننا. تعدید, اس کا مصدر آتا ہے تعدید, تسبیح کی طرح. تسبیح کا ماضی کیا آئے گا؟ سبح. تعدید کا ماضی آئے گا عددہ. صحیح ہے, آسان ہے. عددہ ہوک سے مراد مال, اور گنتے ہیں اس مال کو. اللہ نے ان لوگوں کی خصلت بیان کی ہے کہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو لوگوں میں محبتوں کو توڑنا چاہتے ہیں, ان میں ایک دوسری برائی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ پیسوں سے بڑی محبت کرتے ہیں یہ لوگ. کیونکہ جب انسان کے دل میں لالچ ہوتی ہے نا, تو وہ لالچ صرف پیسوں پہ ظاہر نہیں ہوتی, وہ چاہتا ہے دنیا کی ہر چیز میں جمع کر لوں, پیسہ بھی اور عزتیں بھی. لہذا اسے دوسرے محبت سے رہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کہ یہ کیوں اتنی محبت سے رہ رہے ہیں آپس میں, تو لڑواؤ ان کو, ان کا پیسہ بھی میری جیب میں آ جائے, اور عزت سے اور محبت صرف لوگ مجھ سے کریں, باقی کسی سے نہ کریں. تو یہ سب چیزیں لازم ملزوم ہوتی ہیں. سخی آدمی جس کی طبیعت میں سخاوت ہے, اس میں یہ صفات بھی نہیں ہوتی, بشرطے کہ سخاوت اللہ کے لیے ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو پھر ایک الگ بات ہے. الذی جمع, یہ میں اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا, پہلے یہ صورت گرامر کے لحاظ سے حل ہو جائے. الذی جمع مالا وعددا, یحسب, گمان کرنا. یحسب کا معنی ایک ہوتا ہے یحسبو, اس کا معنی ہوتا ہے حساب کرنا, وہ یحسبو ہوتا ہے جس سے حساب نکلا ہے, حساب کتاب. اور ایک ہوتا ہے یحسبو, سین کے زبر کے ساتھ, اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا, اسی سے نکلا ہے. اردو میں اس کی مثال, کوئی مثال ذہن میں نہیں آ رہی. بہرحال یحسبو کا معنی گمان کرتا ہے یہ آدمی, انا, بے شک, یعنی اس بات کا گمان کرتا ہے کہ بے شک مالہ, اس کا مال, اخلدہ, اسے ہمیشہ دنیا میں رکھے گا. اخلدہ کیا چیز ہے؟ دیکھو, ایک ہوتا ہے خلدہ, خلدہ ہے ضربہ کی طرح. خلدہ کس کی طرح ہے؟ ضربہ کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ہمیشہ رہنا. اس کا اس میں فاعل آتا ہے خالد. کیا اس میں فاعل آتا ہے؟ خالد, ہمیشہ رہنے والا. اور اس کی جماعت خالدین, ہمیشہ رہنے والے. قرآن میں بہت استعمال ہوا نا, خالدین فیہ ابدا, ہمیشہ رہیں گے اس میں. ابدا کا معنی بھی ہمیشہ, ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. خلدہ سمجھ میں آ گیا. اور ایک ہوتا ہے اخلدہ. اخلدہ کس کی طرح ہے؟ افعلا, اکرما. اس کا مصدر آتا ہے اخلاد. اخلاد اکرام کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رکھنا. ایک ہے خود ہمیشہ رہنا, اور ایک ہے کسی کو ہمیشہ باقی رکھنا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی اس محبت کو ہمیشہ باقی رکھنا, پیسے کو ہمیشہ باقی رکھنا, بچا کے رکھنا. تو اللہ فرماتے ہیں یحسبو,
یہ شخص گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اخلدا ہمیشہ باقی رکھے گا ہو اس شخص کو، یعنی یہ دولت کے نشے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دولت آپ کو زندگی نہیں دے سکتی، عیش و عشرت کا سامان تو دے سکتی ہے مگر زندگی اتنی ہی ہے جتنی لے کر آئے ہو۔ بھائی آپ نے اگر گھر میں ساری چیزیں لگا لی، بہترین گاڑی رکھ لی، بنگلہ خرید لیا 1000 گز کا، تو یہ مزے تو ہو گئے، لیکن کیا آپ دیر سے مرو گے؟ چھین تو جائیں گی نا چیزیں، تو اسی حساب سے چھینی جائیں گی۔ تو کتنی ہی زیادہ آپ کے پاس سہولتیں ہوں، کتنی ہی دولت ہو، عمر تو اتنی ہی ہے جتنی دنیا میں لے کے آئے ہو، ہمیشہ زندہ تھوڑی رہ جاؤ گے۔ تو اس پہ فخر کرنا کیسا ہے؟ اس کو بار بار گن گن کے رکھنا کیسا؟ یہ دیکھو جتنی بھی ہے میری عمر اتنی نہیں ہے جتنی دولت ہے میرے پاس۔ میری گاڑی جو ہے نا گاڑی، وہ گاڑی زیادہ پائیدار ہے، میری اپنی ہڈیاں وہ ابھی ریپیئرنگ سے بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ گاڑی پہ فخر کر رہا ہے، اتنی مضبوط گاڑی، ایسی اسٹیل باڈی اور یہ اور وہ۔ بھائی اپنی باڈی اسٹیل تھوڑی ہے، کیا خیال ہے؟ آپ کو گاڑی نہیں چھوڑے گی لیکن آپ تو گاڑی کو چھوڑ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کرائے کا مکان ہے، مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، سوری ذاتی مکان ہے، مجھے یہاں سے یہ مکان مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو بھائی مکان آپ سے کوئی نہیں چھینے گا، آپ خود مکان کو چھوڑ دیں گے تھوڑے دنوں میں، تو چھیننا تو ہے بہرحال، وہ نہیں چھینے گا تو آپ خود چھین لیے جائیں گے مکان سے۔ تو اللہ یہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ آدمی جو کمبخت صبح سے لے کے رات تک پیسوں کو گنتا رہتا ہے، اتنے پیسے ہو گئے میرے اکاؤنٹ میں، اتنے پڑے ہوئے ہیں، 7 کروڑ اس میں پڑے ہوئے ہیں، 18 کروڑ جناب ادھر پڑے ہوئے ہیں، اور اتنی دبئی میں انویسٹ کیا ہوا ہے میں نے، اور اتنے فلاں کاروبار میں، اتنے پلاٹ، اتنے بنگلے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اتنا ہی ہے نا جتنے کا تو ہے۔ زبردست بات ہے، حقیقت ہے، اگر یہ حقیقت ہمارے دلوں پہ کھل جائے نا تو یہ دنیا کی محبت ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ گمان کرتا ہے اس کا مال اخلدہ، اس کو ہمیشہ دنیا میں رکھے گا۔ وہ بھائی ہمیشہ نہیں رکھے گا، لہذا اتنا گننے کی اور اتنا دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خرچ کرو، ختم کرو، کھاؤ پیو، کھلا کھاؤ تے ننگا نہاؤ، پنجاب میں کہتے ہیں۔ پنجاب والوں میں ایک مثال ہے، کھلا کھاؤ تے ننگا نہاؤ، مطلب مزے کرو، اس دولت کو اپنے اوپر استعمال کرو، جو نہیں ہو سکتی وہ غریبوں پہ، رشتہ داروں پہ استعمال کرو، استعمال خرچ کرو، بچا بچا کے رکھنا، گن گن کے صبح شام پرس چیک کرنا، اتنے ہیں، صبح 5000 کا نوٹ تھا، اب 4999 رہ گئے ہیں، یہ 1 روپے کا گیا تو کہاں گیا؟ تو یہ زندگی مزیدار نہیں ہوتی۔ اٹیک ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، شوگر ہوگا، بلڈ پریشر ہوگا، تھوڑے دنوں میں ٹہل لو گے یہاں سے، تو یہ پیسے اسی طرح پڑے رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا۔ آگے کلا لینبذن فی الحطمہ۔ الحطمہ، کلا کا معنی ہرگز نہیں، کلا کا معنی ہرگز نہیں۔ کیا مطلب؟ تیرا مال تیرے پاس ہرگز نہیں رہے گا، نہ یہ تجھے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ یہ جو تیری سوچ ہے، دماغ میں لاشعور میں ایک بات گھس گئی ہے کہ میں مروں گا نہیں، اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، تیرا مال تجھے نہ ہمیشہ زندہ رکھے گا اور نہ تجھے کامیاب کر دے گا۔ جیسے جو انسان دولت جمع کر کے رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ لَيُنبَذَنَّ، اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، فِي الْحُطَمَةِ، اس آگ میں جو تیرے جسم کو توڑ کے رکھ دے گی۔ ینبذا کیا ہے؟ دیکھو نبذا، ینبذو، عبدہ یعبدو کی طرح، عبدہ ماضی، یعبدو مضارع۔ نبذا کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ کنکری اٹھا کے جب ہم یوں کر کے پھینکتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نبذا۔ صحیح ہے؟ نبذا کا معنی پھینکنا، ینبذو پھینکتا ہے یا پھینکے گا، نبذا کا معنی پھینکا۔ پیسو وائس کیا بنے گا اس کا؟ ینبذو سے، بھائی بتاؤ، یضربو سے،
یضربو مارتا ہے, مارا جاتا ہے یضربو, بتایا تھا نا, یضربو مارتا ہے, یضربو مارا جاتا ہے, ینبذو پھینکتا ہے, ینبذو پھینکا جاتا ہے. یہ نون جو ہے نا, لکھا نون جاتا ہے, پڑھا میم جاتا ہے, کیونکہ نون کے بعد جب با آتا ہے نا تو اس کو میم پڑھتے ہیں. ینبذو پڑھنا مشکل ہے تو پڑھتے ہیں ینبذو. ینبذو اس کا معنی کیا ہے؟ پھینکا جائے گا یا پھینکا جاتا ہے. اب عربی میں ایک اصول یہ ہے کہ ورب یعنی سینٹینس جو ہے نا, یا جو فعل ہے ٹینس, اس سے پہلے کبھی لام لگا دیتے ہیں تاکید کے لیے. لا ینبذو ضرور پھینکا جائے گا, ضرور پھینکا جائے گا. اور مزید تاکید کرنی ہو تو آخر میں نون ساکن بھی لگا دیتے ہیں, یوں لینبذن. اس کا معنی ہے ضرور بالضرور پھینکا جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بھائی تاکید کے لیے الگ سے الفاظ نہیں لاتے, ادھر ہی دائیں بائیں کچھ نہ کچھ, ادھر سے لام لے لیا, ادھر سے نون ساکن اور لام مفتوحہ, لام زبر کے ساتھ. لینبذن ضرور بالضرور پھینکا جائے گا. مزید تاکید کرنی ہے تو نون پہ تشدید, ڈبل نون, لینبذن. اب آ گیا سمجھ میں؟ ضرور بالضرور بالضرور پھینکا جائے گا. یہ لفظ سمجھ میں آ گیا؟ اس میں اصل جو ورڈ ہے نا ینبذا ہے, ینبذا. یہ شروع میں لام یہ تاکید کے لیے, اور نون جو تشدید والا ہے یہ بھی تاکید کے لیے. کلا ہرگز نہیں, لینبذن ضرور بالضرور بالضرور پھینکا جائے گا, جیسے کوئی پتھر اٹھا کے پھینکا جاتا ہے. یہ شخص پھینکا جائے گا فی کا معنی میں, الحطمہ, حطم عربی میں کہتے ہیں. حطمہ کا معنی توڑنا یا توڑا, الحطمہ ہمزہ کی طرح ہے. ہمزہ کا معنی بہت زیادہ عیب نکالنے والا, حطمہ کا معنی بہت زیادہ توڑنے والا, توڑ پھوڑ کر دینے والی, یعنی مراد جہنم ہے. ہرگز نہیں یعنی اس کا مال ہمیشہ باقی نہیں رکھے گا اور اس کو کامیاب نہیں کرے گا, بلکہ ہوگا کیا؟ لینبذن, یہ شخص اٹھا کر پھینک دیا جائے گا, لازماً ضرور ضرور, فی الحطمہ توڑ پھوڑ کر دینے والی جہنم میں. ایسی جہنم میں جو اس کے جسم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی, کچومڑ نکال دے گی اس کا. اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے. ایسی جہنم میں اللہ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے, اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں میری دولت زیادہ, میرا مال زیادہ, تو میں جیسے یہاں خوش ہوں آئندہ بھی خوش و خرم رہوں گا. اللہ فرماتے ہیں تمہاری خوشی تھوڑے دنوں میں ختم, برباد ہونے والی ہے. اس لیے دولت سے دل نہ لگاؤ اور لوگوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو اپنے چکر میں, اپنی عزت کے چکر میں. اب یہ جتنے نئے نئے طبقے وجود میں آ رہے ہیں نا, جاہل نما پروفیسر, یہ کیا کر رہے ہیں؟ علماء کے خلاف, ہر بیان میں علماء کے خلاف. کیونکہ دیکھتے ہیں علماء کے حلقے وسیع ہوتے ہیں, لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں, تو یہ نہیں کہ اپنا کام کرتے رہیں بلکہ طنز مارتے ہیں علماء. یہ مولوی ایسے کرتے ہیں, یہ مولویوں کے چکر میں نہ پڑو. کھل کے بات نہیں کرتے, یہ وہی لمز ہے, اشارتاً تانے. مقصد کیا ہے؟ لوگ وہاں سے ہٹ جائیں اور ہمارے مرید بن جائیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کھل کے مخالفت کرے کسی کی, بھئی یہ ایسے ہوتے ہیں, اسے پتا ہے کہ لوگ میری بات سنیں گے نہیں. ایک ہوتا ہے بات بات میں درمیان میں طنز مارنا, ایسے لوگ بہت ہیں. تو یہ طنز مارنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسا مذاق اڑاؤ اس کا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ جائے. تبھی آپ نے جتنے یہ جدید فرقے وجود میں آئے ہیں, ان میں جو قدر مشترک ہے, جو چیز کامن ملے گی, وہ کیا ملے گی؟ آپ کسی بڑے بڑے عالم مفتی کا حوالہ دیں ان کے سامنے کہ بھئی فلاں بزرگ کا یہ مقول ہے, فلاں بزرگ نے اشارہ, ابے جا یہ بزرگ ایسے ہی ہو, ابے یہ تو مولویوں کو بنائی. اب یہ کیا ہے؟ ہلکا سا اشارہ کر دیا, طنز مار دیا, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کے دل میں بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے بزرگوں کی عزت ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے یہ فرقہ واریت بڑھتی چلی جا رہی ہے, کوئی کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے مریدین کیا ہوتا ہے کہ پھر تھوڑے دنوں میں اپنے بزرگوں کو بھی انکار کر دیتے ہیں, بولتے ہیں جب وہ ایسے ہو سکتے ہیں تو یہ کون سا. سعودی عرب میں کسی نے بتایا کہ ایک یونیورسٹی میں, وہاں سعودی عرب میں بعض علماء, بعض, ہر ایک نہیں,
سعودی عرب کے علماء تو ائمہ اربعہ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن بعض کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، وہ امام حنیفہ نے، بھائی امام حنیفہ نے کون ہوتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا، ان کا تو فعل حدیث کے خلاف ہے. امام احمد نے، بھائی یہ تو حدیث کے، ان کو کیا پتا، ایسے طنز مارتے ہیں. اب لوگوں نے وقتی طور پر تو ان کی بات کو قبول کر لیا، لیکن یونیورسٹیوں میں ہونے کیا لگا ہے کہ جب وہاں کے بڑے بڑے مفتیوں کا قول آتا ہے نا ان کے سامنے، تو وہ کہتے ہیں جب امام حنیفہ کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے سامنے، تو ان مفتی اعظم کی کیا اوقات ہے، یہ تو ایسے ہی ہیں. تو کیا اب کسی کی بھی عزت نہیں، ایک جو محبت تھی، الفت تھی، امت میں جوڑ تھا، لوگ ائمہ کا احترام کرتے تھے، ایسے طنز کرنے والے لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ وہ احترام نکلتا چلا جاتا ہے. وہ یہ دوسروں کے دلوں سے بھی احترام نکالتے ہیں، اس سے امت میں تفرقہ، نفرتیں اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو ان کی یہی خصلتیں ہوتی ہیں کہ ان میں سخاوت بھی نہیں ہوتی، طبیعت میں بخل ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان چاہتا ہے کہ میری عزت بھی سب سے زیادہ ہو اور میرے پاس دولت بھی سب سے زیادہ ہو. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ دین کی خدمت ضرور کرو، کوشش کرو آپ کا حلقہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو تاکہ آپ کی بات زیادہ لوگوں تک پھیلے، لیکن دل میں یہ چاہت کبھی نہ رکھیں کہ میری ذات کے گرد لوگ اکٹھے ہو جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس بھیجنے سے زیادہ فائدہ ہے تو آپ دوسروں کے پاس بھیج دو، اس کو بولو میری ذات کے گرد جمع نہ ہو. کوئی شخص آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا، آپ بزرگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کا فائدہ فلاں بزرگ سے بیعت ہونے میں زیادہ ہے، اس کو وہاں بھیج دو. آپ اپنے گرد لوگوں کا حلقہ وسیع کرنے کا جو شوق ہے کہ میرے شاگرد زیادہ ہوں، تاکہ میری عزت زیادہ ہو، یہ حب جاہ ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ دینداروں میں زیادہ ہوتی ہے یہ چیز، یہ بھی بتا دوں، یہ دنیا داروں میں بھی ہوتی ہے مگر کم، دینداروں میں زیادہ ہوتی ہے یہ. خاص طور پہ جو عالم بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، مدارس البنات میں جو عالمہ بن جاتی ہیں، عالمہ تو بن گئی مگر یہ شوق کہ میرا حلقہ بہت وسیع اور میری عزت زیادہ ہو، یہ شوق نہیں ہونا چاہیے. کام ضرور کرے، حلقے کو وسیع بھی کرے، جیسے پیسہ ضرور کمائے مگر پیسے کی ہوس نہیں ہونی چاہیے. شاگرد بھی زیادہ ہوں، مرید بھی زیادہ ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ شوق نہ کہ لوگ میرے گرد جمع ہو، میرے جوتے اٹھانے والے ہوں اور سارے میرے گرد آ جائیں. یہ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، اسی کی مذمت اس صورت میں بیان ہوئی ہے. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. بس یہ میں لیم بدننا فی الحتمہ تک ختم کرتا ہوں، پھر اگلے اس میں یہ صورت مکمل کروں گا. فرمایا ہرگز نہیں، لیم بدننا، ایسا شخص اٹھا کر ضرور پھینک دیا جائے گا، فی الحتمہ، اس توڑ دینے والی جہنم میں، جو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، کچومڑ نکال کے رکھ دے گی. آگے پھر اس جہنم کی اللہ نے صفات بیان کی ہیں. اچھا چلیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں بھی تو وہ شاید آپ نے اگلا اس میں بنا دیا ہے الگ. چلیں ٹھیک ہے، لیم بدن فی الحتمہ. آگے وما ادراک مل حتمہ. وما، اور ما کا معنی کیا، یہ کون سی چیز. ادرا اصل میں تھا ادریا، کس کی طرح، اکرما. کس کی طرح تھا یہ، اکرما. ادریا کا معنی بتانا، ادریا کا معنی یعنی کسی کو کسی چیز کا علم دینا، کسی کو کسی چیز کی نالج دینا. ادرا کو پڑھتے کیا ہے، ادرا، کیونکہ حروف علت میں سے کوئی حرف آ رہا ہے نا، پڑھتے کیا ہے، ادرا. تو وما ادرا، یہ سمجھ میں آ گیا. وما، اور کون سی چیز ہے، ما کا معنی کون سی چیز، ادرا جس نے بتایا، کا معنی تمہیں، اور کون سی چیز ہے جس نے تمہیں بتایا، ما الحتمہ. ما کا معنی کیا چیز ہے، الحتمہ، حتمہ نہیں سوری، الحتمہ. ما الحتمہ کیا ہے، کہتے ہیں نا ما اسمکا، آپ کا نام کیا ہے، تو ما الحتمہ، حتمہ کیا چیز ہے، کیا مطلب، کس چیز نے آپ کو بتایا کہ حتمہ کیا چیز ہے. عربی میں اس طرح کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو محاورہ میں کہا گا، آپ کو کیا پتا کہ حتمہ کیا چیز ہے. یعنی آپ کو جب کسی نے بتایا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا کہ حتمہ کیا چیز ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کر رہے ہیں اور ہم سب سے الگ الگ خطاب کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ تمہیں تو صرف اس کا لغوی مطلب آتا ہے کہ توڑ دینے والی کو کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے یہ تمہیں پتا نہیں ہے۔ توڑنے والا تو ہتھوڑا بھی ہوتا ہے، توڑنے والی تو لکڑی بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں توڑ پھوڑ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ توڑ پھوڑ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، وہ تمہیں نہیں پتا کہ کیا چیز ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے تو انسان پہلے اس کے بارے میں سوال قائم کرتا ہے، پھر خود جواب دیتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں اس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے آپ بتائیں کہ بھئی میں کسی سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک پہلوان بھی ہے اور جوڈو کراٹے کا ماسٹر بھی ہے۔ اب آپ بتائیں، پھر اسے کہیں تمہیں پتہ ہے کہ وہ پہلوان کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ سب کو پتہ ہے پہلوان کیا ہوتا ہے، لیکن آپ دشمن کے سامنے اس کی طاقت کو بیان کرنے کے لیے آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی تجھے پتہ ہے کہ بھئی یہ پہلوان شہلوان ہوتا کیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے، ابھی پتہ چل جائے گا ہوتا کیا ہے۔ تو یہ سوال آپ نے کیوں قائم کیا؟ دھمکی بتانے کے لیے کہ اصل میں تمہیں ڈر اس لیے نہیں لگ رہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چونکہ انسانوں سے انسانوں کے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، انسانوں کے طرز میں بات کرتے ہیں نا، کیونکہ انسانوں سے کلام کیا جا رہا ہے، تو انہی محاوروں کا استعمال ہوتا ہے جو انسان روزمرہ جو محاورے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے وما ادراک، اور تمہیں کس چیز نے خبر دی، مل حطمہ، کہ حطمہ کیا چیز ہے۔ یعنی اس کا سادہ ترجمہ ہم اردو میں کیا کریں گے، تمہیں کیا خبر کہ حطمہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں بہت آتا ہے، وما ادراک، وما ادراک ما ہی، ہے نا قرآن میں، القاریہ تم القاریہ میں وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا کہ ما ہی یہ کیا چیز ہے، صحیح ہے۔ تو وما ادراک، تمہیں کیا خبر، مل حطمہ، یہ حطمہ کیا چیز ہے۔ آگے اللہ نے بتایا، ہم بتاتے ہیں کیا چیز ہے۔ وما ادراک مل حطمہ نار اللہ، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی آگ نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ الموقدہ، الموقدہ گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، ایقاد، اکرام کی طرح۔ ایقاد کا معنی ہوتا ہے آگ بھڑکانا یا آگ جلانا۔ ایقاد کسے کہتے ہیں؟ بولو بھائی، آگ جلانا، ٹھیک ہے۔ ایقدہ یا اوقدہ، یہ اصل میں اوقاد تھا، اوقاد، اوقاد کہتے ہیں آگ جلانا، تو اس کو پڑھا جاتا ہے ایقاد، واو گڑبڑی ہے تو یا سے بدل دیتے ہیں۔ ماضی آتا ہے اکرما کی طرح، یعنی اوقدہ، اس نے آگ جلائی۔ مضارع آئے گا جیسے یکریمو آتا ہے نا، اوقدہ سے مضارع کیا آئے گا، کیا ہوا بھائی اس کو؟ اچھا، اوقدہ سے مضارع کیا آئے گا، یوقدو، یکریمو کی طرح۔ کیا آ گیا یہ، بولو بھائی، یوقدو، ٹھیک ہے، نہیں آ رہی، آسان ہے نا، پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ۔ مضارع یوقدو، اس میں فاعل، میں نے بتایا نا بہت سے ورب ایسے ہوتے ہیں جن کا اس میں فاعل آتا ہے، مضارع کے شروع میں میم لگا دو۔ یسبحو، مسبحن، ٹھیک ہے، تو اس میں فاعل آئے گا موقدن، موقدن، آگ جلانے والا۔ بھائی نہیں آ رہی بات سمجھ میں، آگ جلانے والا، اس میں مفعول موقدن بتایا تھا نا۔ بھائی کیوں بھول رہے ہو، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اس میں فاعل آئے گا موقدن، اس میں مفعول آئے گا موقدن، جیسے مسبحن تسبیح کرنے والا، مسبح جس کی تسبیح کی جائے۔
تو موقدن وہ آگ جس کو جلایا جائے. کتنا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر آ رہا ہوں, خانے وال تک پہنچ چکے ہیں, 1-2 اسٹیشن رہ گئے ہیں آگے. موقدن وہ آگ جو جلائی جائے, موقد جلانے والا, موقد جسے جلایا جائے. موقدتن اس کی مؤنث ہے, جلائی جانے والی. آگ چونکہ عربی میں مؤنث لفظ ہے, اردو میں بھی مؤنث ہے نا, آگ جلائی گئی, آگ جلایا گیا تو کوئی نہیں کہتا نا, تو عربی میں نار کا لفظ یہ مؤنث ہے. تو الموقدہ جلائی جانے والی, یا وہ آگ جسے جلایا گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا خبر کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ, یہ اللہ کی آگ ہے, الموقدۃ جسے جلایا گیا ہے, باقاعدہ جلتی ہوئی آگ, یوں کہہ سکتے ہیں, بجھی ہوئی نہیں بلکہ جلتی ہوئی آگ. اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے پناہ میں رکھے. اگلا پھر انشاءاللہ